السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو میں نے ایک سال پہلے آپ کو تمام چیزیں شعبان کے بارے میں اور شب برات کے بارے میں اور اس مہینے کی تمام ہی چیزیں آپ کو بتلائی تھی، لیکن آج میں یہ تمام ہی چیزیں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے اور صدقہ خیرات کرتے تھے۔ شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ نیک کام کرتے تھے، بہت زیادہ نیکی اور عبادت کرتے تھے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہے۔ ویسے تو ہر دن اور ہر رات اور ہر وقت، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ خاص گھڑی ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اللہ کی رحمتیں کچھ زیادہ ہی اپنے بندوں پر نچھاور ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے، اور اس مہینے کی 14 اور 15 تاریخ کے بیچ والی جو رات ہے، جس کو شب برات یعنی نجات کی رات، چھٹکارے کی رات کہتے ہیں، یہ رات تو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہے ہی، مگر اس رات کے بارے میں ہمارے یہاں پر لوگوں میں بہت زیادہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت سے بالکل ہی انکار کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو حد سے زیادہ مانتے ہیں، یعنی شریعت نے جتنی فضیلت بتائی ہے اس سے بھی زیادہ لوگ اس کی فضیلت مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس کی فضیلت مانتے ہیں اور نہ ہم اس کے بارے میں کچھ غلط کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں مانتے ہیں، سب سے پہلے میں ان لوگوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس رات کی فضیلت 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور اگر کسی رات کی فضیلت کسی ایک صحابی سے بھی کسی چیز کی فضیلت ثابت ہو جائے تو اس چیز کی اہمیت اور فضیلت کے لیے ایک صحابی کا قول اور ایک صحابی کا عمل ہی کافی ہے۔ مگر یہاں پر اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنا ہے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ثعلبہ الخشبی، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے حسب حال نزول فرماتا ہے، بس وہ مشرک اور اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کے سوا اپنے سارے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، جبکہ دوسری حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات میں تم قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کوئی بیماری کے اندر مبتلا تو نہیں ہے جو بیماری سے شفا پانا چاہتا ہو میں اس کو شفا دوں؟ اگر کوئی ایسا ہو تو میں اس کو بیماری سے شفا دوں۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444، حدیث نمبر 1388۔
تیسری حدیث ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں زانی یعنی زناکار اور مشرک یعنی شرک کرنے والے کے سوا ہر سائل کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بہقی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 پر موجود ہے۔ چوتھی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان سے مروی ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اس رات میں مشرک اور کینہ پرور یعنی دل میں کینہ رکھنے والے کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پانچویں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بستر پر موجود نہیں پایا تو بہت زیادہ پریشان ہوئی اور تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں پر تشریف لے گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب جو عرب کے اندر قبیلہ تھا جس کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو اس کا نام لے کر فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 444 پر اور بہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 3837 پر موجود ہے۔ چھٹی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اس رات میں کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ ساتویں حدیث حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، یعنی مشرک اور بدکار عورت کو کچھ نہیں ملتا، ان کے علاوہ تمام لوگوں کو سب چیزیں ملتی ہیں۔ آٹھویں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی بھی اترتی ہے۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ نویں حدیث حضرت اسامہ بن زید مروی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی نفل روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں، لوگ اس کی برکت کو نہیں جانتے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو لوگ نہیں جانتے۔ اس بابرکت مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 10 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بغض و عناد رکھنے والے، یعنی دل کے اندر بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے اور ناحق قتل کرنے والوں کو نہیں بخشا جاتا۔ یہ حدیث بھی مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 11 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپس میں کینہ رکھنے والوں کو اس رات میں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان فضائل کے باوجود بہت سارے مسلمان اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے انکار کرتے ہیں، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں مانتے۔ در حقیقت وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اور اس رات کے بارے میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا، اجاگر کر دیا، تو ان باتوں کے بعد، ان حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کچھ مسلمان چاہے وہ کسی بھی
مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی ذہن و فکر کے لوگ ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر سب لوگ متفق ہیں۔ تو ان حدیثوں کو سننے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ مسلمان اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے انکار کریں۔ تو پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے بالکل انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں آنے والی شب قدر کی برابر اس رات کی اہمیت کو کر دیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جو آیت شب قدر کے بارے میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ دخان کی آیت ہے، تو وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو شب برات کی اہمیت اور فضیلت اس آیت کے اندر موجود ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت میں شب برات کی اہمیت اور فضیلت موجود نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر شب برات کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے، لیکن ہاں حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی کی جو مبارک حدیثیں ہیں ان کے اندر شب قدر کی اہمیت اور فضیلت موجود ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس کی اہمیت کو حد سے آگے بڑھاتے ہیں، شریعت کی نظر میں وہ بھی غلط ہیں، اور جو لوگ اس کی اہمیت سے بالکل انکار کرتے ہیں تو شریعت کی نظر میں وہ بھی غلط ہیں۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ایک بھی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیثیں کافی تعداد میں موجود ہیں جن کے اندر شب برات کی اہمیت اور فضیلت موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک دو نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو سنا اور سننے کے بعد امت تک پہنچایا۔ تو جس رات کی اہمیت اور فضیلت کو 10 صحابہ کرام بیان کریں، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اور کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ اس رات کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، تو اب آپ اس بات کو بھی سمجھیے کہ اس رات میں ہمارے مسلمان بھائی قبرستان جاتے ہیں اور اپنے مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کی کیا حقیقت ہے، کیا فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، وہ بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو سیدھی بات یاد رکھیے کہ ہمارا کام قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل آپ کے سامنے رکھنا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اصل بات پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ اثر کرے یا نہ کرے سن لے تو میری فریاد، اثر کرے یا نہ کرے سن لے تو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو ہمارا کام حق بات، صحیح بات آپ تک پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف صحیح بات پہنچا دینے کی ہے۔ تو ہم صحیح بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس رات میں ہمارے مسلمان بھائی قبرستان جاتے ہیں، تو قبرستان جانا ضروری ہے یا نہیں وہ آپ سمجھ لیجئے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ شب برات آئی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ شب برات آئی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر شب برات پر قبرستان گئے یا کبھی کبھی گئے، یا اپنی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ قبرستان گئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 23 مرتبہ شب برات آئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شب برات پر آپ قبرستان گئے یا نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تلاش کرنا پڑے گا۔ تو تلاش کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ، ایک رات، صرف یہ فرماتی ہیں، یہ نہیں فرماتی کہ ہر شب برات کے موقع پر، بلکہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہیں پایا، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی، تھوڑی
اس ویڈیو میں تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث بیان کی۔ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام کو بستر پر موجود نہیں پایا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں ہر شب برات کے موقع پر قبرستان تشریف نہیں لے گئے، بلکہ صرف ایک ہی رات قبرستان گئے۔ ہر شب برات پر قبرستان جانا اور جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان جانے کو شب برات کے لوازمات میں سے سمجھنا، شب برات کے ارکان میں سے سمجھنا، شب برات کی عبادتوں میں سے قبرستان جانے کو سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر شب برات پر قبرستان نہیں گئے تو شب برات کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، یا شب برات میں جاگنے کا ثواب نہیں ملے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہر سال قبرستان تشریف نہیں لے گئے شب برات کے موقع پر، تو مسلمانوں کے لیے یہ چیز واجب یا فرض اور لازم کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہر شب برات کے موقع پر قبرستان جائیں؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں گئے تو ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کر لیا کریں کہ کسی سال چلے گئے اور ایک سال چھوڑ دیا، ایک سال چلے گئے ایک سال چھوڑ دیا، جب موقع لگا چلے گئے، موقع لگا چھوڑ دیا۔ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے شب برات میں آپ اپنے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شب برات کے موقع پر قبرستان ضرور جائیں۔ یہ ایک غیر لازم چیز کو لازم کرنے والی بات ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ جب آپ کا موقع ہو قبرستان چلے جائیں، آپ کا موقع نہ ہو تو نہ جائیں، جانا ضروری نہیں ہے اور نہ جانے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس رات کے بارے میں جو ایک بات ہمارے یہاں پر پھیلی ہوئی ہے کہ پوری رات جاگنا چاہیے اور فجر کی نماز تک جاگتے رہنا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پر ہماری عبادتوں کے گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، بلکہ ہماری عبادتوں کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ان عبادتوں میں کتنا وزن ہے، کتنا اخلاص ہے، اللہ کے یہاں پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں پر یہ چیز ہرگز نہیں دیکھی جاتی کہ ہم نے کتنی نوافل پڑھی ہیں، ہم نے کتنے پارے پڑھ لیے، یا ہم نے کتنے گھنٹے عبادت کی۔ یہ چیز اللہ کے یہاں پر مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں پر پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہم اس رات میں چاہے 1 منٹ عبادت کریں، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے نہیں، چاہے 1 منٹ عبادت کریں، لیکن وہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے اس رات میں صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کہہ دیا، اور دوسری طرف ایک آدمی وہ ہے جو پوری رات نماز پڑھ رہا ہے، پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت پوری رات کر رہا ہے، مگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس شخص کی پوری رات کی عبادت اس شخص کے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو اخلاص اور جو وزن اس کے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں ہے، وہ اس شخص کی پوری رات کی عبادت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس رات میں آپ سے جتنی عبادت ہو سکے، خوشی کے ساتھ، چستی کے ساتھ آپ اتنی عبادت کریں، اور اتنی عبادت کرنے کے بعد جب آپ کو نیند آنے لگے آپ جا کے سو جائیں۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوری رات جاگتے ہیں، شب برات میں پوری رات جاگتے ہیں، اور پھر سحری کھا کر ایسے سوتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ اور جو لوگ شب برات میں جاگتے ہیں، ہم نے تو زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں وہ زیادہ تر چھچور پن کرتے ہیں، زیادہ تر ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی عبادت کے نام پر وہ لوگ اپنی پارٹی وغیرہ کرتے ہیں، عبادت کے نام پر وہ لوگ چغلیاں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ قبرستان جانے کے بارے میں ایک بات بتلانی یہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ اس رات میں جب قبرستان جاتے ہیں تو ٹولیوں کی اور جماعتوں کی شکل میں جاتے ہیں، ریوڑ کی شکل میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کر جاتے ہیں، جبکہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان گئے، اس لیے ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، تو جس طرح اللہ کے نبی گئے ہمیں اسی طرح سے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
کے بارے میں ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بستر پر نہیں پایا، تو جب انہوں نے ان کو تلاش کیا اللہ کے نبی کو تو آپ جنت البقیع قبرستان میں تھے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے برابر سے اٹھ کر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ بیوی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور قبرستان چلے گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی مردوں کو ثواب پہنچا رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ کو علم ہوا کہ اللہ کے نبی میرے پاس میں نہیں ہیں تو وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ تو اگر جانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کو ضرور بتلاتے، لیکن اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ بتلانے کا مقصد یہ تھا، سمجھانا یہ تھا اپنی امت کو کہ اگر تمہارا موقع ہو تو چلے جاؤ، موقع نہ ہو تو مت جاؤ، موقع ہو تو چلے جاؤ لیکن اکیلے جاؤ، لیکن ٹولیوں کی اور ریوڑ کی اور جماعتوں کی شکل میں جانا، راستے میں چائے وغیرہ کا انتظام ہونا، جگہ جگہ لوگوں کا استقبال ہونا، قبرستان کے دروازوں پر چائے کا، ٹھنڈی چیزوں کا، نمکین بسکٹ کا اور اس طرح کی چیزوں کا انتظام ہونا، یہ چیز شریعت کے اندر غلو ہے، حد سے تجاوز ہے۔ مذہب اسلام ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، مذہب اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لوگ خدمت خلق کے طور پر اس کام کو کرتے ہیں، لیکن خدمت خلق کے بھی موقع ہوتے ہیں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، بے شک عبادت کی رات ہے، لیکن تنہائی میں عبادت کرنی چاہیے، چھپ کر عبادت کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھلا کر عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ جائیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں ہم سے جتنی عبادت ہو سکے کر لیں، باقی کوئی بات نہیں، نیند آنے لگے تو سو جائیں۔ اب مسئلہ آتا ہے شب برات سے اگلے دن روزہ رکھنے کا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پر اس چیز کا رواج ہے اور لوگ اس چیز کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے تو اس کو لعن طعن کرتے ہیں، اس کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، اس کو بے دین سمجھتے ہیں۔ تو اس روزے کی بھی حقیقت سمجھ لیجئے۔ تو احادیث کے اندر صرف ایک حدیث ملتی ہے جس کے اندر اس دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث کا ذکر کیا کہ اگلے دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ جو حدیث ہے، صرف ایک حدیث کے اندر اس روزے کا ذکر ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس ضعیف حدیث کی وجہ سے اس روزے کو سنت قرار دینا، یہ علماء نے درست قرار نہیں دیا، اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جب یہ روزہ رکھنا سنت نہیں ہے تو پھر لوگ اس دن کا روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ تو اس چیز کے بارے میں آپ کو 3 باتیں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے، شعبان کے مہینے کی 1 تاریخ سے 27 تاریخ تک، اس مہینے میں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یعنی آدمی کو ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن 27 کے بعد 28 اور 29 تاریخ جو ہے، ان دونوں دنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ انسان رمضان کے روزوں کے لیے نشاط ہو جائے، چست ہو جائے، اس کے بدن کے اندر پھرتی پیدا ہو جائے۔ لیکن شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک، 27 شعبان تک، ان دنوں میں سے ہر دن روزہ رکھنے کی الگ الگ فضیلت ہے، ثواب ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ گئے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے کی ایام بیز میں، ہر مہینے کے ایام بیز میں روزہ رکھتے تھے۔ ابھی ایام بیز کیا ہے؟ تو ایام بیز ہر مہینے کے، چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت حدیثوں کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جو 15 شعبان ہے، یہ 1 تاریخ سے 27 تاریخ تک، ان دنوں کے بیچ میں ہے، یعنی ان دنوں میں ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ 15 تاریخ جو ہے یہ ایام بیز میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی ہر مہینے، چاند کے مہینے کی ان تاریخوں میں 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، تو 15 تاریخ ایام بیز میں سے ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں 1 تاریخ سے 27 تاریخ تک روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ
کہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے ہے، یہ 2 فضیلتیں جمع ہو گئی۔ اور تیسری بات وہی ضعیف حدیث کہ جس کے اندر اس دن روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو ان 3 فضیلتوں کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس دن روزہ رکھنا 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی اس دن کا روزہ رکھے تو اس دن روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت اور اس دن روزہ رکھنے کا ثواب اس کو حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو لوگ اس دن کا روزہ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، اور جو لوگ روزہ نہ رکھ سکے تو ان کو لعن طعن کرنا یا ان کو الٹا سیدھا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بات ضرور بتلا دوں کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا ہے راشی، یعنی رشوت لینے والا۔ جو رشوت لیتا ہو اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے ظالم سپاہی، جو پولیس والے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 کاہن کہتے ہیں نجومی کو، غیب کی خبریں بتانے والا، اس کو کاہن کہتے ہیں، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے لوگوں سے مال لے کر مالداروں کو دینے والا، امراء کو دینے والا، یعنی لوگوں سے مال چھین لیا اور مال چھیننے کے بعد مالداروں کو دینا شروع کر دیا، یا لوگوں سے غریبوں سے مال لینا، غریبوں کا خون چوسنا اور مالداروں کو اور زیادہ مالدار کرنا۔ تو غریبوں کا مال کسی بھی طرح سے ناحق طریقے سے لے کر مالداروں کو دینے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے دنیاوی عداوت رکھنے والا۔ الفاظ پہ غور کیجئے، دنیاوی دشمنی رکھنے والا۔ ایک تو ہوتا ہے دین کے لیے دشمنی رکھنے والا، تو دین کے لیے دشمنی رکھنا تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن دنیا کے لیے دشمنی رکھنا بہت بڑے عذاب کا کام ہے۔ تو دنیا کے لیے دنیاوی کسی معاملات کی وجہ سے دشمنی رکھنے والا، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے والا، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 7 ہے جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 8 ہے صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 9 ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 10 شراب پینے والا۔ نمبر 11 زنا کرنے والا۔ تو اس طرح کے یہ کچھ لوگ ہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں، ان لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی شخص کے اندر، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی بھی شخص کے اندر اگر یہ برائی ہے تو ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ جن لوگوں کے اندر یہ برائی ہے ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے اس برائی کو ختم فرمائے۔ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی اہمیت اور فضیلت اور جو اجر و ثواب ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس رات میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کاموں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔